إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات کے سامنے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ آج زیادہ تر انسان اپنی روزی روٹی کے اعتبار سے پریشان ہیں، اتنا پریشان انسان رزق کے اعتبار سے کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت میں نظر آتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، لیکن جس شریعت کو ہم قبول کرتے ہیں، جس شریعت پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے اس شریعت کے اندر ہر مشکل راستے کو آسان بنایا ہے، کبھی اپنے بندوں کو بے سر و سامان چھوڑا ہی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، اپنی محنت کے اندر کمی نہ کرے، روزی کے معاملے میں زیادہ اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، جہاں تک طاقت ہو وہاں تک محنت کرے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ جس انسان کے اندر دونوں چیز ہوں گی، اللہ اس کے گھر کو کبھی روزی سے خالی نہیں رکھے گا۔ ایک تو اللہ پر بھروسہ، دوسرے محنت کو نہیں چھوڑے گا۔ خالی محنت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ بھی نقصان میں ہے۔ خالی اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، کوئی سبب اختیار نہ کرے، کوئی طریقہ اختیار نہ کرے، یہ انسان بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں اللہ کے ماننے والے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنی ہے، کسی کا محتاج نہیں بننا۔ آج کے زمانے میں اگر باپ کمانا چھوڑ دے تو اولاد کے دلوں سے قدر نکل جاتی ہے۔ ہمارے اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ باپ اگر زمیندار ہے، مالدار ہے، تو اولادیں بھی قدر کرتی ہیں۔
اور اگر باپ محنت کرنی چھوڑ دے اولادوں کے لیے، پوری زندگی اپنی نظر کو جھکا کر کے رکھتا ہے، بیٹوں کے غصوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی غلط حرکتوں پر اپنی نظریں بند کر کے رکھتا ہے، لیکن جو باپ محنت سے کماتا ہے، کاروبار پر جمع رہتا ہے، کیا مجال کہ اس کی اولاد اس کے سامنے نظریں بھی اٹھا لے؟ کیا اولاد اس کے سامنے اپنی حرکتیں کر لیں؟ کیونکہ معلوم ہے ہمارا باپ گٹوں سے اور خون پسینے کی کمائی سے کماتا ہے اور کھلاتا ہے ہمیں۔ لہذا میرے بھائی، محتاج نہیں بننا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور تجربہ ہمارے بڑے بوڑھوں کا یہ ہے کہ جب تک انسان محنت کرتا رہے گا اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور جیسے ہی گھر میں جا کر کے پڑ جائے گا، آرام طلب ہو جائے گا، فوراً نئی نئی بیماریاں اس کے اندر جنم لے لیں گی۔ آج ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کے اندر بیماریاں تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جس کو چاہے اللہ دے دے، لیکن زیادہ تر ان لوگوں کے اندر دیکھا گیا جو اپنے گھروں کے اندر بالکل سکون کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی اولادوں کے اوپر رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، ابھی اولاد کا نکاح نہیں ہوا، جس دن اولاد کا نکاح ہو گیا اور بیوی ایسی آ گئی جو صرف اپنے شوہر کو اپنی طرف کرنے کے لیے محنت کرے گی، اس وقت میں آپ کا کیا ہوگا؟ لہذا اپنے گھر کی کبھی محنت کو نہ چھوڑیں، اپنے کاروبار کی محنت کو نہ چھوڑیں، چاہے اللہ جیسے بھی آپ کو روزی دے، چاہے آپ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، لیکن محنت کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اللہ نے محنت میں برکت رکھی ہے، اللہ نے محنت میں اپنی مدد رکھی ہے، اللہ نے محنت میں عزت رکھی ہے، اللہ نے محنت میں اپنے بندے کو طاقت عطا کی ہے۔ لہذا جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو گھر میں بھی عزت دے گا اور باہر کے لوگ بھی اسے عزت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے کہ چلو کچھ کام کاج کروں، چلو کچھ جا کر کے محنت کروں، اپنے گھر والوں سے اجازت لیتے ہیں اور لے کر کے فوراً کام کے لیے اپنے شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ واپس اپنے گھر پر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بڑے بزرگ ہیں، دیکھا ہے کہ شفیق بلخی اپنے کام کے لیے گئے تھے لیکن کچھ ہی روز کے بعد اپنے گھر پر واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے ہیں، شفیق کیا ہوا؟ تم تو گھر سے کام کے لیے نکلے تھے، تم تو گھر سے کاروبار کے لیے نکلے تھے، لیکن کیوں واپس پلٹ کر کے آ گئے؟ چنانچہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم میں کام کے لیے گیا تھا لیکن میں نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک معذور چڑیا جو زمین پر پڑی ہوئی ہے، جو اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، لیکن میں نے دیکھا کہ دوسری چڑیا طاقتور آتی ہے اور آ کر کے ایک چونچ میں دانہ ڈال کر کے اس چڑیا کے منہ کے اندر ڈال دیتی ہے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا، جو اللہ اس معذور چڑیا کو روزی پہنچا سکتا ہے، کیا اللہ مجھے روزی نہیں پہنچا سکتا؟ کیا اللہ میری روزی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ لہذا میں اس چڑیا کو دیکھ کر کے اپنے گھر آ گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے ہیں، تمہاری عقل خراب ہو گئی، تم اس معذور چڑیا کی طرح کیوں بنتے ہو؟ تم ایسے بنو جو وہ طاقتور چڑیا دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا رہی تھی۔ معذور کیوں بنتے ہو؟ دوسروں کے محتاج کیوں بنتے ہو؟ تم ویسے کیوں نہیں بنے کہ جو دوسری چڑیا آ کر کے اس کے منہ کے اندر دانہ ڈال رہی تھی؟ تم کیوں اپنے بچوں کے محتاج بنو؟ تم کیوں اپنے رشتہ داروں کے اور سسرال والوں کے محتاج بنو؟ تم اس طریقے سے کماؤ، اس طریقے سے محنت کرو کہ دوسرے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں، تمہاری اولادیں تم سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے رشتہ دار تم سے فائدہ اٹھائیں، محلے کی مسجدیں تم سے فائدہ اٹھائیں، مدارس کے طلبہ تم سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، تم اللہ سے اس قدر دعا کرو کہ اللہ میں محتاج نہیں بلکہ میں خود دوسروں کو روزی پہنچانے کے لائق بننا چاہتا ہوں، میں دوسروں کو روزی پہنچانے کی طاقت تجھ سے لینا چاہتا ہوں۔ میں کیوں معذور بنوں؟ میں کیوں کمزور بنوں؟ میں کیوں کسی دوسرے کا محتاج بنوں؟ میں تو خود کما کر کے دوسروں کو پہنچانے والا بنوں گا۔ ایسی سمجھ کیوں نہیں رکھتے آپ حضرات؟
تو اس لیے میرے بھائی کیا فرما رہے ہیں میرا اور آپ کا اللہ، کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا، کیا سبق دیتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی کے محتاج نہیں، بلکہ اپنے گٹوں کی کمائی سے کمانا شروع کیجئے، محنت اور مزدوری کیجئے، یہاں تک کہ کوئی کاروبار لے کر کے کھڑے ہو جائیے، بالکل پرواہ نہ کیجئے کہ ہم روزی کہاں سے کھائیں گے، یہ کاروبار تو 10-20 روپے کا ہے اور ہمارے گھر کا خرچ 50-100 روپے ہے، یہ سب چیز اپنے اللہ پر چھوڑ دیجئے، جہاں تک محنت کر سکتے ہو محنت کیجئے، باقی سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ کہاں سے روزی دے گا، کہاں سے گھر چلے گا، کہاں سے بچے پلیں گے، کہاں سے بچوں کی بیاہ اور شادیاں ہوں گی، کہاں سے مکان بنیں گے، کہاں سے کاروبار بڑا ہوگا، یہ سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ جہاں تک تمہاری طاقت ہے وہاں تک محنت کیجئے، جہاں تک تمہاری طاقت ہے وہاں تک مزدوری کیجئے۔ لہذا گھر کے اندر ٹینشن لے کر کے نہ بیٹھیے کہ اتنا قرض ہو گیا اور میری کمائی تو مہینے کی 10,000 ہے، میں کہاں سے دوں گا۔ او اللہ کے نیک بندو، جہاں تک محنت کر سکتے ہو کرو، باقی اپنے اللہ کی طاقت پر چھوڑ دیجئے۔ اس لیے آج ہر بندہ روزی کی برکت سے پریشان، کہ برکت نہیں ہو رہی، روزی کے اندر کمیاں پیدا ہو رہی، گھر کے سب بچے کماتے لیکن پھر بھی کافی نہیں ہو رہا ہے، بچیاں جوان ہو گئی، ٹینشن سر پر سوار ہو گئی، لہذا بچے زیادہ ہو گئے۔ اور اللہ کے نیک بندو اپنے اللہ پر یقین کیجئے۔ لہذا اسی کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے علماء کی بابت تم سے 17 چیزیں آپ حضرات کے سامنے کہنے کے لیے آیا تھا کہ اگر کسی کو اپنی رزق کی برکت چاہیے، کسی کو اپنے رزق کی بڑھوتری چاہیے، کسی کو یہ چاہیے کہ میں کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں کبھی روزی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، تو اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا کی مختلف روایتوں کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں 17 باتیں علماء نے فرمائی ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جاؤ، کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے، کبھی روزی کی برکت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ اتنا عطا کرے گا کہ تم سے رکھا بھی نہیں جائے گا۔ کیا فرمایا تھا؟ اگر تم رزق کے اندر، روزی کے اندر برکتیں چاہتے ہو تو پہلا حکم دیا تھا، یہ 17 باتیں علماء نے فرمائی ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث سے ہیں، یہ اپنے علماء کی تجربات نہیں ہیں، بلکہ تمام کا تمام قرآن ہے، تمام کا تمام احادیث مبارکہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر روزی چاہتے ہو تو پہلی تاکید تمہارے لیے یہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پہلی تاکید یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نمازوں کی پابندی کرائیے۔ اپنے گھر والوں کو کیا کرائیے؟ نمازوں کی پابندی کرائیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ 1-2 دن کے لیے نہیں، یہ ہفتے 8 دن کے لیے نہیں، بلکہ اس پر وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا جمع دیجئے، مضبوط رکھیے۔ ہاں، کوئی اولاد ہماری ایسی نہ ہو جو نماز کی پابند نہ ہو، ہماری بیوی ایسی نہ ہو کہ نماز کی پابند نہ ہو، ہمارے گھر کی ماں اور باپ ایسے نہ ہو کہ جو نمازوں کے پابند نہ ہو، یہاں تک کہ اگر تمہاری اولادیں 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو پکڑ کر کے مسجد کے اندر لے کر کے آؤ، اور اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، نماز نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ کرو، نماز نہ پڑھنے پر ان پر سختی کرو۔ ارے اگر تم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لو گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رزق کے اندر کمی آ جائے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال کیا ہے؟ باپ پڑھتا ہے تو بیٹوں کو فرصت نہیں، بیٹے پڑھتے تو بہویں دن چڑھے تک سوتی رہتی ہیں، مائیں پڑھتی ہیں تو بچیاں نمازوں کی پابند نہیں۔ آج میرے اور آپ کے گھروں کا حال یہ ہے کہ کنواری بچیاں تو بالکل نمازوں کی پابند نظر نہیں آتی، بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن گھروں کے اندر کوئی نمازوں کی پابندی نظر نہیں آتی۔ خاص طور سے وہ بچیاں جو اسکول اور کالجوں کے اندر جاتی ہیں، وہ تو جانتی ہی نہیں کہ نماز کہاں کسے جاتا ہے۔ لیکن میرا اللہ تو رزق کے لیے کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نمازوں کا پابند کیجئے، ان کو نمازوں کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے بھی رہیے۔ اللہ کیا ملے گا؟ فرما رہے میرے اللہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق کے بارے میں بالکل سوال نہ کیجئے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم دیں گے تمہیں، تم ہمارا حکم تو مانیے، تو ہماری بات تو مانیے،
تو ہمارے سامنے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے تو آئیے۔ لیکن آج اسی چیز کے اندر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر کمیاں پائی جا رہی ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتلایا کہ ایک نمازی ایک بے نمازی 40 گھروں کی نحوست تک پہنچا دیتا ہے، 40 گھروں میں اس کی نحوست پہنچتی ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ سے کہا تھا، فرمایا تھا میرے آقا نے کہ اگر تیرے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور بے نمازی کی نظر تیرے گھر پر پڑتی ہے، یاد رکھنا تیری روزی کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی، تیری روزی کے اندر برکتیں نہیں آئیں گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، جب بے نمازی کی نظر گھر میں پڑے اور روزیوں سے اللہ برکتیں اٹھا لے تو جن گھروں کے اندر بے نمازی ہو ان کے گھر کا کیا حال ہوگا، جن گھروں کے اندر نمازی نہ پڑھتے ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک بے نمازی 40 گھروں تک اپنی نحوست پہنچا سکتا ہے تو جس گھر کے اندر بے نمازی ہوگا اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا؟ اس لیے جب ہمارا یقین یہ ہے کہ روزی دینے والا، کاروبار چلانے والا، اس میں برکت دینے والا، ترقی دینے والا سب کچھ میرا اللہ ہے، تو میرے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے میرے اور آپ کے اوپر؟ اور میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز کے پابند ہو جائیے۔ آپ کو رزق چاہیے، نماز کے پابند ہو جائیے۔ آپ کو رزق میں بڑھوتری چاہیے، نماز کے پابند ہو جائیے۔ آپ کے گھروں میں برکتیں چاہیے، نمازوں کے پابند ہو جائیے۔ یہ اتنی بات میری اور آپ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں کیوں اور آپ جمعے کے پابند تو ہیں لیکن عصر و فجر میں کہاں رہتے ہیں، عشاء اور ظہر کے اندر کہاں چلے جاتے ہیں؟ چلو آپ آ بھی جائیں تو ہماری بیویاں کیوں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہنیں کیوں نماز نہیں پڑھتی، ہمارے بچے کیوں نماز نہیں پڑھتے، ہمارے ذرا سے نوجوان جن کی عمر 17-18 سال ہے وہ تو جانتے ہی نہیں کہ نماز کہاں کسے جاتا ہے، راستوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ کیوں باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیوں وہ گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے؟ کیوں میدانوں کے اندر کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے؟ ارے تم نمازوں کی بات کرتے ہو، بعض گھروں کے اندر تو ایسے بچے بھی موجود ہیں جو جمعے کے بھی پابند نہیں ہیں، جو جمعے کی بھی نمازیں نہیں پڑھتے، بعض تو بالکل ایسے نٹھلے اور شیطان کے چیلے ہو چکے ہیں کہ وہ جمعے کی بھی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ اور فرمایا تھا میرے آقا نے کہ اگر کوئی 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ہر خیر اٹھا لیا کرتا ہے۔ تمنا یہ کہ کاروبار چل جائے اور نمازوں کے پابند نہیں، جمعے کے پابند نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، پہلی 17 باتوں میں سے پہلی میرے اور آپ کے آقا، میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم دیں گے تمہیں روزی۔ تم نمازوں کی پابندی تو کرائیے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے آپ نمازوں کی پابندی تو کرائیے۔ ان پر نماز نہیں آتی ان کو سکھائیے، ان پر نہیں آتی ان کو اللہ کے راستے میں نکالیے نمازوں کی، ان کو ترتیب اور تلقین کیجیے۔ تمام کی تمام چیزیں آج کے دور میں آسان ہیں۔ آپ اپنا موبائل کھولیے، نماز کا طریقہ سیکھیے، آپ اپنے امام صاحب کے پاس آئیے، نماز کا طریقہ سیکھیے، نماز کا سلیقہ سیکھیے۔ کوئی آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں، ہر گھر کے برابر میں نماز سکھانے والی موجود ہے، ہر محلے کے اندر عشرہ اور چلر 4 مہینے لگانے والی میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ہر گھر کے برابر میں کوئی نہ کوئی میری بچی عالمہ موجود ہے۔ کیوں ان بچیوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیوں اپنی مائیں بہنوں کو ان کے پاس نہیں بھیجتے تاکہ نمازوں کا طریقہ سیکھیں، تاکہ نماز پڑھنے کا سلیقہ ان کے اندر آئے؟ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کی طرف پابند نہیں ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر نمازوں کی پابندی نہیں تو پھر کاروبار کی بڑھوتری کا ارادہ مت کرو، پھر کاروبار کی ترقی کا ارادہ مت کرو، پھر اپنی روزی کی برکتی کا ارادہ مت کرو، کیونکہ اللہ نے شرط لگا دی ہے اگر نمازوں کی پابندی کرو گے تو رزق بھی دیں گے اور رزق میں برکتیں بھی عطا کریں گے، اور اگر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو پھر رزق کا رونا نہیں، پھر یہ تعویذ والے تمہارے رزق کو نہیں بڑھا سکتے، پھر یہ تعویذ والے تمہارے کاروبار کو نہیں چلا سکتے، پھر یہ تعویذ والے یہ دنیا کے خدا نہیں ہے جو آپ کا کاروبار چلا دے، کاروبار میرا اللہ ہی چلائے گا۔ وہ تعویذ والے صرف دعا کر سکتے ہیں، وہ تعویذ والے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہی ہے، اور میرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز کے پابند ہو جائیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود نہیں، خالی خود نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی پابند کیجئے۔ تو پہلی شرط، اگر میں اور آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں اور اگر رزق میں بڑھوتری چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ کہ نماز کے پابند ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابند بنا دے۔
اس کے بعد علماء فرماتے ہیں اگر تم رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اگر تمہارے رزق کے اندر کمی ہے، بڑھوتری نہیں ہے، اگر تمہارے کاروبار کو ترقی نہیں ہے، تو پھر دوسرا عمل اپنی زندگی کے اندر یہ لے کر کے آئیے، استغفار کی کثرت کیجئے، استغفار کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا۔ کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب آپ کو کامیابی مل جائے، جب لوگ جوک در جوک آ کر کے ایمان قبول کریں، جب لوگ بڑی بڑی جماعتیں بنا کر کے آپ کے حلقہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، تو اس وقت میں تمہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، ہاں اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ تو میرا اللہ خود اپنے محبوب کو بھی یہ دعوت دے رہا ہے، خود اپنے محبوب کو بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں تسبیح بھی بیان کرنی ہے، تمہیں استغفار بھی کرنا ہے۔ ہاں اس میں یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ میرا ہے، بلکہ یہ تمہارے سب اللہ کی طاقت ہے، یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری روزیوں کے اندر کمی ہے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ استغفار کی بھی پابندی کیجئے، استغفار کو کثرت سے پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اس کو اپنی زبان پر رکھیے۔ لہذا اگر تم کسی بھی چیز سے پریشان ہو تو تم استغفار کو اپنی زبان پر لائیے۔ گھر کے اندر تنگی ہے، استغفار پڑھیے۔ روزی کے اندر تنگی ہے، آپ استغفار پڑھیے۔ گھر میں کوئی دقت ہے، آپ استغفار پڑھیے۔ اولاد کی کوئی پریشانی ہے، آپ استغفار پڑھیے۔ لہذا گھر میں برکتیں چاہیے، آپ استغفار کی پابندی کیجئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا بندہ استغفار کرے اور اس کو کوئی پریشانی آ جائے۔ ایک صاحب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت بڑا گناہگار ہوں، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے، استغفار کی پابندی کریے، کم از کم دن میں 100 مرتبہ تو اس کو صبح اور شام اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیے، استغفار کیجئے، اس سے پیچھے نہ ہٹیے۔ وہ صاحب چلے گئے، دوسرے آئے، حضرت میرے گھر کے اندر روزی کے اندر کمی ہے، روزی کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ان کو بھی کہا آپ بھی استغفار کیجئے۔ تیسرے آئے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ بارش ہو جائے، حضرت فرماتے کہ استغفار کیجئے۔ ایک اور آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دعا کریے کہ میری دعا نہیں بلکہ تمہیں استغفار کیجئے، اللہ بیٹا عطا کرے گا، اولاد عطا کرے گا۔ کہا حضرت باغوں کے اندر پھل نہیں آتا۔ ایک چوتھا اور پانچواں شخص آتا ہے اور کہتا ہے میری کھیتی میں، میرے پھلوں میں ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی، میرے باغات ایسی سوکھے پڑے ہیں۔ ان کو بھی کہا آپ بھی استغفار کی کثرت کیجئے۔ کہا کہ ہماری کھیتیوں سے پانی نہیں نکل رہا ہے، زمین پانی کھیتیوں کے لیے نہیں چھوڑ رہی ہے، لہذا ان کو بھی کہا کہ آپ بھی استغفار کیجئے۔ ایک صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے پاس جو بھی آ رہا ہے آپ صرف اس کو ایک ہی وظیفہ بتلا رہے ہیں کہ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے، استغفار کیجئے، کیا کوئی دوسرا عمل آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہا او اللہ کے بندے خاموش ہو جا، یہ عمل میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ عمل تو اللہ کا حکم ہے، یہ عمل تو اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، خود اللہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَنَهَارًا۔ کیا بیان کر رہا ہے میرا اللہ؟ ان کو استغفار کو کہیے، انہو کان غفارا، اللہ بخشش کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا جو استغفار کی کثرت کرے گا۔
وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے زمین کی طرف بارش کو برسائے گا، اپنی ابر رحمت کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کو بھی بڑھا دے گا، اللہ اولاد کو بھی بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تیرے باغات کو پھل بھی عطا کرے گا اور تیری کھیتیوں کو پانی بھی عطا کرے گا، نہریں بھی عطا کرے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر گناہگار ہو استغفار کیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے سامنے استغفار کیجئے، اللہ بارش عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ہاں اگر مال کے اندر کمی آ رہی ہے، استغفار کیجئے، اللہ مال کو بڑھا دے گا۔ اسی طرح اولاد نہیں ہے، آپ استغفار کیجئے، اللہ اولادیں بھی عطا کرے گا۔ ہاں اگر آپ کے باغات کے اندر، یعنی اس وقت میں باغات کے مالک بہت ہوا کرتے تھے، آج یہ دکانیں ہیں، آج یہ کارخانے ہیں، آج یہ کاروبار ہیں، ان کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو آپ استغفار کیجئے، اللہ اسی کو بڑھوتری کے اندر لا دے گا، اس کے اندر برکتیں اور زیادتیاں پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ کی کھیتیوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، لہذا آپ استغفار کیجئے۔ ہر پریشانی کا علاج میرے اللہ نے استغفار میں رکھا ہے۔ اللہ نے کس چیز میں رکھا ہے؟ استغفار کے اندر میرے اللہ نے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا فرماتے کہ میں روزانہ 70 دفعہ 100 دفعہ صبح اور شام، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کا معمول یہ کہ صبح اور شام تقریباً 1000 مرتبہ۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا اسی طرح اور بڑے بزرگ فرماتے کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آتی، ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آ کر کے گھیر لیتی، ہم بالکل پریشان نہیں ہوتے، چاہے وہ گھر کی پریشانی ہو، چاہے وہ کاروباری پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو، ہم فوراً استغفار کی کثرت کرتے اور گھر میں مسجدوں کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتے اور صرف اپنے اللہ کے لیے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہاں اس طریقے سے اپنے اللہ کے سامنے صدائیں بلند کرتے ہیں، اور پھر وہ پریشانی ہمیں چھٹتی ہوئی نظر آتی تھی، ہمیں چھٹتی ہوئی اور دور ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے اندر تنگی ہے، اگر تمہیں کوئی ذہنی ٹینشن ہے، اگر کوئی دماغ کے اندر ٹینشن ہے، اگر تمہاری روزی کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے، بے برکتی نظر آ رہی ہے، کمی نظر آ رہی ہے، تو تم صرف اور صرف استغفار کی پابندی کیجئے۔ ہاں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ روزی ایسی جگہ سے دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے ملی ہے۔ استغفار والا روزی کی ٹینشن چھوڑ دے، استغفار کی پابندی کرنے والا روزی کی ٹینشن چھوڑ دے۔ اگر اللہ پر یقین کرتا ہے، اگر اللہ کی طاقت پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی استغفار کی پابندی کرے اور پھر یہ کہے کہ میری روزی کے اندر کمی، فرماتے تھے جھوٹا ہے، کذاب ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ استغفار کی پابندی کرے اور اس کے رزق کے اندر کمی آ جائے، اس کی روزی کے اندر کمی آ جائے، اس کے کاروبار میں کوئی نقصان پیدا ہو جائے۔ لہذا اگر کوئی کمی یا نقصان ہو بھی گیا تو اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، اللہ اس کو اور زیادہ دینے کے لیے۔ کبھی کبھی اللہ نیک بندوں کے کاروبار میں بھی دقتیں اور دشواریاں پیدا کر دیتا ہے، یا تو ان کی کسی غلطی کی سزا ہوتی ہے، یا پھر اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں دے رہا ہوں تو راضی ہے، دیکھو میں اس سے واپس لے کر کے دیکھو کیسے راضی ہوتا ہے یا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا حال یہی ہے، اگر اللہ دے رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہے، اور اگر کاروبار میں کوئی دقت اور دشواری آ جائے
سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا اللہ ہم سے غصے میں ہو گیا، اور فوراً نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ اللہ کی طرف پابندی کے ساتھ آتے ہیں، نہ اللہ کو آ کر کے مناتے ہیں، اور صرف اسی ٹینشن میں کہ اللہ ناراض ہو گیا، اور عقیدوں کو بھی خراب کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود نمازوں کے پابند نہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے جی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ جن کا کاروبار خود تمہاری جیبوں سے چل رہا ہے وہ کیسے تمہارا کاروبار چلوا دیں گے؟ کبھی ہم نے عقل سے سوچا، کبھی ہم نے دماغ سے سوچا کہ ان کے کاروبار خود ہماری جیبوں سے چل رہے، وہ ہمارے کیا کاروبار چلوائیں گے؟ اگر اتنے بڑے کاروبار چلانے والے تو ہم سے پیسے ہی کیوں لیتے ہیں؟ ہم سے فیس ہی کیوں لیتے ہیں؟ وہ جس طرح اوروں کے کاروبار چلانے کی ان کے اندر طاقت ہے، اپنا بھی چلا لیں۔ لیکن عقل کس کو دی جائے، سمجھایا کس کو جائے؟ یہ سب کمزوریاں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارا اپنے اللہ سے یقین کمزور ہو گیا ہے، ہمارا اپنے اللہ سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔ ہم نے اللہ کو صرف سمجھا کہ نماز پڑھ لیجئے، ارے نہیں، میرا اللہ ہر پریشانی کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، میرا اللہ ہر روزی کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے، میرا اللہ تمام کی تمام طاقتیں رکھتا ہے۔ خالی میرا اللہ جنت اور جہنم کا مالک نہیں ہے کہ تمہیں صرف قبر میں عذاب دے گا یا سکون دے گا، یا جہنم کے اندر پھینک دے گا یا جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ نہیں میرے بھائی، میرا اللہ اس دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی اور بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی دور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن میں اور آپ آئے تو صحیح، میں اور آپ اپنے اللہ سے مانگے تو صحیح، میں اور آپ اپنے اللہ سے راضی ہو تو صحیح۔ اب استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا سا کچھ منٹوں کے اندر یہ بھی سن لیجئے، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے جو اس نے غلطیاں کر رہا ہے ان سے توبہ کر لے۔ اگر کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہے اس سے توبہ کر لے، اگر کاروبار میں لوکل کو اوریجنل بناتا ہے اس سے توبہ کر لے، ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے اس سے توبہ کر لے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اس سے توبہ کر لے، جھوٹ بول کے کاروبار کرتا ہے اس سے توبہ کر لے۔ یہ نہیں چلنے والا کہ تو کاروبار کے اندر، کہ تو اپنے کاروبار کے اندر وہی کمیاں رکھے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے استغفار پڑھتا رہے، تو ایسے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر تو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے اللہ سے توبہ کر لے، اگر سود پہ پیسہ لے رکھا ہے اللہ سے توبہ کر لے، اگر لون پہ پیسہ اٹھا رکھا ہے اللہ سے توبہ کر کے واپس کر دے۔ اسی طریقے سے اگر تو لوکل کو اوریجنل بناتا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، یہاں تک کہ اگر چوری کی بجلی استعمال کرتا ہے اللہ سے توبہ کر لے۔ ہاں یہ ہے استغفار کا مطلب کہ جو کام بھی غلط ہو رہا ہے اس غلط سے توبہ کر اور مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ، پھر استغفار پڑھ، پھر دیکھ اللہ تیری کیسے مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوکل تو کام اوریجنل چلتا رہے گا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے گا، جھوٹ بولتا رہے گا، دودھ میں پانی ملاتا رہے گا، اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکے دے کر کے کاروبار کرتا رہے گا، اور پھر سوچے کہ میرا اللہ میری روزی کے اندر برکت دے دے یا استغفار پڑھنے سے کام چل جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، پہلے میری اور آپ کی زندگی، پہلے میں اور آپ اپنی زندگی کے تمام جو غلط کام ہیں ان کو ختم کریں، خاص طور سے کاروباری لائن میں جو غلط کام ہے ان کو ختم کریں، جو لوگوں کو دھوکے دینے والے کام ہیں ان کو ختم کریں، اور صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے روزی کم ملے گی، اگر میں لوکل کو اوریجنل نہیں بناؤں گا تو مجھے روزی کم ملے گی۔ لہذا میرے بھائی آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ تو پہلی پابندی میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے نمازوں کی پابندی کیجئے، خود بھی کیجئے، اپنے گھر والوں سے بھی کرائیے، اپنے بیوی اور بچوں سے بھی کرائیے، اپنے چھوٹے اور بڑے بچوں سے بھی کرائیے، آپ کبھی روزی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسرا عمل میرے اور آپ کے علماء بتلاتے ہیں کہ آپ استغفار کی پابندی کیجئے، آپ استغفار کو اپنی زندگی کے اندر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے، اور جتنی بھی طاقت اللہ دے اتنی طاقت آپ لگائیے اور اپنے اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں، اور میرے اللہ کو غصہ ٹھنڈا کرنے
کی صرف یہی چیز ہے کہ ہم استغفار کی پابندی کریں، ہم غلط کاموں کو چھوڑ دیں، اور پھر دن میں صبح اور شام استغفار کی پابندی، کاروبار پر بیٹھ کر کے استغفار کی پابندی، اپنے گھر میں پہنچے تو استغفار کی پابندی۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ 25,000 روپے جمع کرتا ہے کہ کوئی گاڑی خرید کر کے لاؤں، ایک کسی کو پارٹنر بناتا ہے، لیکن آج کل پارٹنروں کا حال کیا ہے؟ اپنا کام نکالا اور اپنے پارٹنر کو دھکا دے دیا۔ لہذا آج کا طریقہ لوگوں نے استعمال کر لیا ہے، اس کو ہوشیاری کہتے ہیں، اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ یہ ہوشیاری نہیں، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ہوشیاری نہیں، یہ اللہ کے غصے کا راستہ ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے 25,000 روپے جمع کیے، لیکن ایک کو پارٹنر بنایا کہ ہم گاڑی خریدے، لیکن پتہ نہیں کون سے طریقے سے مجھے دھوکہ دیا، 25,000 بھی وہ ختم ہو گئے۔ لہذا جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تمام راستے مجھے بند نظر آئے، تو میرے دل کے اندر اپنے اللہ کا خیال آیا، اللہ جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو صرف تیرا ایک راستہ ہے جو کھلا رہتا ہے، تیرا ایک دربار ہے جو کھلا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر گیا اور چپ کا بیٹھا رہا اور آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، اور صرف میرے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ تو اپنے اللہ سے استغفار کر لے، کیوں نہ اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ چنانچہ میں بیٹھا رہا، پڑھتا رہا، استغفار کی کثرت کرتا رہا، یہاں تک کہ آنسو چل رہے ہیں، اور استغفار میں پڑھتا گیا، یہاں تک کہ جیسے ہی مسجد کے باہر نکلا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ارے کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مجھے فوراً شو روم لے کر کے گئے اور ایک گاڑی بڑی اچھی نئی نکلوا کر کے میرے نام کرائی، اور انہوں نے کہا جب تم پر پیسے ہو دے دینا، بالکل پرواہ نہ کرنا، یہ میں تمہیں اپنی طرف سے دلا رہا ہوں، ہاں جب تمہیں طاقت مل جائے تم پیسے میرے واپس کر دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے، نہ گاڑی والا ملا ہے، نہ وہ دلانے والا ملا ہے۔ شو روم والوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو اس دن پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ میرے اللہ کی مدد تھی میرے لیے۔ وہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، میرے اللہ کا راستہ پھر بھی میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں کسی نے دھوکہ دے دیا، کوئی بات نہیں کسی نے آپ کے پیسے ہڑپ لیے، کوئی بات نہیں کسی نے اپنی عقل چلا کر کے تمہیں دھوکے میں رکھا، اور جو تم نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے اس کو دی تھی وہ دھوکے کے ساتھ تمہیں برباد کر گیا۔ آپ بالکل پرواہ نہ کریں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میرا اللہ جو اس وقت دینا جانتا تھا آج بھی طاقت رکھتا ہے میرا اللہ دینے کی۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی ٹینشن نہیں لیتے، اللہ ان کو بدلے دلائے گا کل قیامت کے میدان میں۔ یہ تمام کی تمام نیکیاں کل قیامت کے میدان میں کام آئیں گی۔ یہ جس نے تمہارا مال دبایا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اپنے اللہ پر، ہاں چھوڑ دیجئے۔ ہو سکتا ہے انصاف تمہارے خلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے پنچایت تمہارے خلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے لوگ تمہارے خلاف بات کریں، چھوڑ دیجئے سب کو اللہ کے بھروسے پر۔ میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے، اس کو قیامت کے لیے چھوڑ دیجئے، اور تم مایوس ہو کر کے نہ بیٹھیے، آؤ اللہ کی طرف مانگنے کے لیے۔ میرا اللہ پھر دوبارہ تمہیں اپنے قدموں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ کیا کہ مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے کہ فلاں آدمی دھوکہ دے کر کے چلا گیا، فلاں آدمی پیسے دبا کر کے چلا گیا، کوئی بات نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ فیصلہ کرنے والے تمہارے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں یا کم کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جیسے آج کل پنچایتوں کے اندر بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک غریب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے 3 ہیں اور کہتے نہیں جی 2 میں فیصلہ کر لیجئے۔ کیوں؟ حرام کا مال ہے، 2 میں فیصلہ کر لیجئے۔ اس کے خون پسینے کا پیسہ ہے، کیوں 2 میں فیصلہ کر لیجئے؟ جب اس کے 3 ہیں اور آپ انصاف کرانے والے تو 3 ہی دلائیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 2 اور 1.5 میں فیصلہ کر لیجئے۔ اس چیز کا میں اور آپ خاص خیال رکھیں کہ جب کوئی تمہیں انصاف کے لیے بلائے، جب تمہیں کوئی حق بات کہنے کے لیے بلائے، بھول جائیے کہ سامنے میرا رشتہ دار ہے، بھول جائیے سامنے میرا دوست ہے، وہاں انصاف کی بات کیجئے، وہاں حق کی بات کیجئے۔ یہ نہیں کہ کوئی غریب ہے تو اس کو دبا لیا جائے، کوئی پردیسی ہے تو اس کے خلاف
فیصلے کر دیے جائیں۔ کوئی بیچارہ دور کا آ کر کے رہتا ہے اور تم پر بھروسہ کیا، تم نے اسے دھوکہ دیا، وہ بیچارہ دو چار آدمیوں کو بلا کر کے انصاف کی بات کرانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، ارے یہ تو دور کا ہے، فیصلہ اپنے کے حق میں کریے، ارے یہ تو باہر کا رہنے والا ہے، فیصلہ اپنے رشتہ دار کے حق میں کریے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں جتنا بڑا مجرم وہ ہوگا، اس سے زیادہ بڑے مجرم آپ ہوں گے۔ وہ تو بیچارہ چلا جائے گا، پردیس کا ہے، وہ تو بیچارہ چپ ہو جائے گا، غریب ہے۔ یاد رکھنا مالدار آدمی جب اس کو کوئی پریشان کرتا ہے تو بڑے مالدار کے پاس چلا جاتا ہے، بڑی طاقت کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو انصاف بھی مل جاتا ہے، لیکن جب کوئی غریب آدمی کو دبایا جاتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ سیدھا اپنے اللہ کے پاس آتا ہے، وہ سیدھا اپنے ارحم الراحمین کے پاس آتا ہے، وہ سیدھا جو حق اور سچ کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے وہ سیدھا اس کے پاس آتا ہے۔ اور جب میرا اللہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو پھر تیری نسلیں بھی برباد ہو سکتی ہیں، خالی تو برباد نہیں، تیری نسلیں بھی برباد ہو سکتی ہیں اگر میرا اللہ انصاف کرنے پر آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی جنہوں نے چوٹ کھا رکھی ہے بالکل مایوس نہ ہو، آؤ دوبارہ کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے پاس، آؤ دوبارہ مسجدوں کا رخ کرو، آؤ دوبارہ اپنے آنسوؤں کو پوچھو اور اپنے اللہ سے کہو۔ اگر ٹینشن لے لو گے تو صحت ختم ہو جائے گی، بڑھاپا وقت سے پہلے آ جائے گا، آپ کی جانیں آپ کے بدن سے نکل جائیں گی، کیا کرو گے؟ اللہ اگر طاقت دے گا تو اور کچھ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ چیٹی کتنی مرتبہ دیوار پر چڑھتی ہے، بار بار گرتی ہے، لیکن جب تک منزل پر نہیں پہنچتی وہ چڑھتی رہتی ہے، چڑھتی رہتی ہے۔ اور آپ لوگ کسی نے ایک دفعہ دھوکہ دے دیا، مایوس ہو کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، جگہ جگہ شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، کوئی بات نہیں، اس کا دھوکہ اسے مبارک، آپ اپنے اللہ کے پاس آئیے، دوبارہ محنت کیجئے، دوبارہ کاروبار شروع کیجئے، دوبارہ مزدوری شروع کیجئے، دوبارہ سے کام بنائیے، انشاءاللہ میرا اللہ پھر دوبارہ آپ کو طاقت دینے والا ہے۔ اس لیے روزی کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں، روزی کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے، لیکن کچھ پابندیاں مجھے اور آپ کو بتلائی ہیں کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ استغفار کی پابندی کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان دو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔